السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ كان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، درس حدیث کے اس مبارک سلسلے میں آج آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی ہے اس کا تعلق بھی استسقاء سے ہے، بارش کے لیے دعا طلب کرنا۔ اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب قحط سالی پڑ جاتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کو وسیلہ بنا کر بارش طلب فرماتے اور کہتے وقال، اور یوں دعا کرتے کہ اللہم انا کنا نستسقی الیک بنبینا فتسقینا، کہتے کہ اللہ ہم تجھ سے تیرے نبی کے واسطے سے بارش طلب کرتے تھے تو تو ہمیں بارش سے سیراب فرماتا تھا۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے تیرے نبی کے چچا کو بطور وسیلہ لائے ہیں، لہذا تو ہمیں بارش سے سیراب فرما دے۔ اور اس دعا کے نتیجے میں فیسقون، اور پھر بارش ہوتی تھی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارش کی دعا کرواتے تھے۔ ہوتا یوں تھا کہ حضرت عمر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ روایت میں اس بات کی صراحت ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہہ چکے، جو حدیث میں بھی مذکور ہے کہ اللہ ہم تجھ سے تیرے نبی کے ذریعے دعا کرواتے تھے، اب نبی نہیں ہیں تو ہم نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعا پوری کر چکے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کی اور کہا کہ اللہ ساری مصیبتیں صرف گناہ کی وجہ سے نازل ہوتی ہے اور توبہ کے بغیر وہ دور نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ، لوگوں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مجھے تیری بارگاہ میں، تیری جناب میں متوجہ کیا ہے، یہ ہمارے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے گناہوں سے لبریز ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں تیرے حضور، پیشانیاں تیرے آگے جھکی ہوئی ہیں، اے اللہ تو ہمیں بارش سے سیراب فرما دے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا تھا، پہاڑوں کے مانند بادل اٹھے اور آسمان پر چھا گئے اور خوب بارش برسی۔ تو اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایک تو بارش کی دعا کے لیے نیکوکار لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے، جن کی تقوی و طہارت مسلم ہو، جو صوم و صلات کے پابند ہو، جن کا معاشرے میں ایک وقار ہو، ان لوگوں کو استسقاء کی نماز کے لیے اور استسقاء کی دعا کے لیے منتخب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا، اور اسی طرح دوسرے اہل بیت کا کیا مقام تھا اور دوسرے اہل بیت کا کیا رتبہ تھا ان لوگوں کے نظر میں۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تواضع، ان کی عاجزی اور انکساری بھی واضح ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ بالجنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں انہیں جنت کی بشارت دی ہے، اس کے باوجود عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آتے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقوی و طہارت کے معاملے میں خود سے بہتر تصور کرتے ہیں اور حضرت عباس کو سامنے کرتے ہیں اور وہ استسقاء کی دعا کرتے ہیں، بارش کے لیے دعا طلب کرتے ہیں۔ اس حدیث سے اہل بدعت نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ وسیلہ پکڑنا جائز ہے۔ جن کے عقیدے میں اور منہج میں خلل ہے، ان لوگوں نے اس حدیث سے زبردستی یہ مفہوم نکالنے کی کوشش کی ہے کہ وسیلہ پکڑنا جائز ہے،
صحابہ اکرام نے بھی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے بھی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارش طلب کے لیے وسیلہ بنایا اور ان کے توسل سے بارش کے لیے دعا مانگی، حالانکہ ان کی یہ بات اور ان کا یہ استدلال بالکل مردود ہے، اس لیے کہ یہ حضرات تو یعنی جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ لوگ تو زندہ مردہ غائب حاضر سب کو وسیلہ بنا لیتے ہیں، اور اگر بات ایسی ہوتی سب کو وسیلہ بنانا جائز ہوتا تو پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، اللہ کے رسول کو وسیلہ بنا کے دعا کی جاتی، حالانکہ ایسا کرنا شرعاً بالکل ناجائز ہے، اور کسی بھی ایک صحابی سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی، بلکہ وہ لوگ کس کو لے کر آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے چچا عباس کو لے کر آئے، اور اس حدیث سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ کوئی زندہ نیکوکار اور تقوی شعار بندہ ہو تو اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے، بارش کے لیے بھی اور دوسرے چیزوں کے لیے بھی اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے، بس صرف اس سے اتنا ہی ثابت ہوتا ہے، باقی مردوں سے وسیلہ یہ شرعاً بالکل ناجائز ہے، اور علماء کی مستقل کتابیں ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے توسل کے اوپر جو ہے کتاب لکھی اور اس میں ان سارے مسائل کو بڑے شرح و بسط کے ساتھ واضح کیا۔ وعنہ یعنی وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال اصابنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطر قال فحسر ثوبه حتى اصابه من المطر وقال انه حدیث واحد بربه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ بھی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بارش نازل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے کپڑا اوپر اٹھایا یہاں تک کہ بارش آپ کے جسم پر پڑنے لگی، یعنی آپ نے جب بارش ہونے لگی تو آپ نے اپنا بدن تھوڑا سا کھولا اور بارش آپ کے بدن کو لگی، بارش کی بوندیں آپ کے بدن پر ٹپکی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے پاس سے نئی آئی ہے، یعنی یہ بوندیں ابھی نئی بارش کے نئی اللہ کے پاس سے آئی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے بدن کو ترک کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی حالت میں کہ ابھی کسی گنہگار کا ہاتھ اسے نہیں لگا ہے، اور یہ ابھی ایسے مقام میں جہاں لوگ گناہ میں ملوث نہیں ہوئے ہیں، اور اس میں خیر و برکت والی اشیاء بہت زیادہ ہے، اسی لیے آپ نے اپنا بدن ہٹا کر بارش کو اپنے بدن پر لیا، تو یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے جب بارش ہو تو اس طرح اپنے بدن کو بھگویا جا سکتا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى المطر قال اللهم صیبا نافعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جب بارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش دیکھتے تو اس طرح دعا مانگتے اور کہتے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ تو اس بارش کو نفع بخش اور سودمند بنا دے۔ تو یہ دعا بارش کے نزول کے وقت کی یہ دعا ہے کہ جب بارش نازل ہو تو آدمی یہ دعا کرے کہ یہ بارش نفع بخش ثابت ہو، نہ کہ یہ بارش نقصان دہ بنے۔ وعن سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فی الاستسقاء اللہم جللنا سحابا کثیفا قصیفا دلوقا ضحوکا تمطرنا منہ رذاذا قطاطا سحلا یا ذا الجلال والاکرام، رواہ ابو داؤد۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء میں یہ دعا مانگی، استسقاء کے مناسبت سے کئی ایک دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، اسی میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رب ہمیں ایسے بادل سے جو ساری زمین پر چھایا ہوا ہو، کثیفاً گہرا ہو، قصیفاً کڑکنے والا، زور سے برسنے والا، چمکنے گرجنے والا، تاہ بتاہ ہو، اس سے بارش کی باریک بوندیں بہت زیادہ برسا دے، یا ذا الجلال والاکرام، اے بزرگی اور عزت کا مالک۔ یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ذریعے استسقاء کی دعا مانگی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خرج سلیمان علیہ السلام یستسقی فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال ارجعوا قد سقيتم بدعوة غيركم۔ یہ حدیث جو لائے ہیں
اس سے یہ دلیل دینا چاہتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء کے یہاں بھی جب بارش رک جاتی تھی تو وہ لوگ بھی استسقاء کے لیے بارش طلب کرنے کے لیے نکلتے تھے صحرا میں۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش طلب کرنے کے لیے باہر نکلے تو فرآ نملۃ مستلقیۃ علی ظہرہا، تو انہوں نے ایک چیوٹی کو پشت کے بل ٹانگے آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے دیکھا، جو کیا کہہ رہی تھی تقول اللہم انا خلق من خلقک، اللہ ہم تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، لیس بنا غنى عن سقیاک، اللہ ہم بھی تیری بارش سے بے نیاز نہیں ہیں۔ چیوٹی کہہ رہی تھی کہ اللہ ہم بھی تیرے بارش سے بے نیاز نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ارجعوا فقد سقیتم بدعوت غیرکم، فرمایا کہ واپس چلو، تمہیں بارش سے سیراب کر دیا گیا تمہارے علاوہ دوسروں کی دعا کی بدولت، یعنی یہ اس انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات کی دعا بھی اللہ سنتا ہے۔ اور یہ کہا سلیمان علیہ السلام نے کہ دیکھو اب اس نے دعا کر دی، اب بارش ہو جائے گی، اس لیے اب واپس چلو۔ تو اسی لیے علماء نے یہ بات ذکر کی کہ شہر کی گہما گہمی سے، بھیڑ بھاڑ سے دور نکل کر صحرا میں دعا کرنا چاہیے، اور یہی سنت بھی ہے نبی علیہ السلام کی کہ صحرا میں جا کر آپ دعا کرتے تھے بارش کے لیے۔ تو اس سے یہ دلیل دیا کہ دوسرے انبیاء بھی استسقاء کے لیے دعا کرتے تھے۔ کتاب الاستسقاء کی آخری حدیث وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقى فاشار بظہر کفیہ الی السماء، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا فرمائی تو اپنے دونوں ہاتھ الٹی حالت میں آسمان کی طرف اٹھا کر ارشاد فرمایا۔ یہ بات پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے کہ استسقاء کے لیے دعا کرتے وقت عام طور سے عام حالات میں دعا اس طرح کیا جاتا ہے سیدھے ہاتھ سے، لیکن استسقاء کے لیے الٹے ہاتھ سے دعا کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا نیک فال لینے کے لیے، اور اسی لیے علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جب رحمت کا آدمی انسان طلبگار ہو تو سیدھے ہاتھ سے دعا کرے، اور جب مصیبت ٹالنے کے لیے ہو تو الٹے ہاتھ سے اسی لیے دعا کیا کہ چونکہ قحط سالی کا زمانہ تھا اس لیے آپ نے الٹے ہاتھ سے دعا کی کہ اس طرح جو یہ قحط سالی بھی دور ہو جائے۔ اور شاید کہ چادر کو بھی آپ نے اسی لیے استسقاء میں پلٹا ہے تاکہ اس کے ذریعہ بھی نیک فال لیتے ہوئے آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ چادر کو جس طرح ہم نے پلٹا اسی طرح یہ قحط سالی بھی دور ہو جائے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔